السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میچ نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پاکستان میں آ چکا ہوں. حالات کچھ بہتری کی طرف مگر زیادہ بدتری کی طرف جا رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا میں پاکستان میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اچھا، میں اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. چلیں ان ساری چیزوں کی طرف میں بات کریں گے. چینل پروگرام لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کلک کیجیے گا. پسند میں آئے تب شیئر کر لیجیے گا. چلیں یوں ہم کر لیتے ہیں اس بات کو. شہباز شریف کے ذمہ ایک اور کارنامہ آ رہا ہے کہ چائنا نے لسٹ جاری کی ہے کتنے ممالک کو ویزا فری ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب اس میں سوال دیکھیں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اب جواب تو دینا چاہیے. اور عطا تھرائیڈ کے خلاف جو بات آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں اس کی تحقیق کرنے کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہونا ہے. اور اب وہی ہے کہ حسن ایوب کے بعد جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے بھگوڑے جو ہیں، یہ دیکھیں یہاں آپ کو سٹینڈ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لینا ہے. جو آپ نے ایکشن کرنا ہے نا، وہ کھل کے آ کے سامنے ایکشن لینا ہے تاکہ آپ کو رزلٹ مل سکے، بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں اور آپ کسی مثبت نتیجے پر پہنچ نہ سکیں. یہ آپ کو سوچنا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے نا، بڑا اراکین اسمبلی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر بھگوڑے کہہ دیں، لوٹے کہہ دیں. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے آئین کا اطلاق وہاں پر اس کانٹیکس کے حوالے سے نہیں ہوتا. وہاں کے پرنسپل اپنے یہاں موجود ہے. فارورڈ بلاک بنایا، پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ کے الزامات. تمام اراکین پارٹی کو نام، جھنڈا اور عہدہ استعمال کرنے کی ممانعت ہے. یعنی سارے کے سارے اگر چلے گئے تو کیسے گئے؟ کوئی تحقیق کرے، حکومت وقت ہی بتا دینا یہ کیسے چلے گئے. کوئی کارنامہ تو نہیں ہوا نا. آخر کیا ایسا ہوا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. وہ بتایا جائے قوم کو کہ اصل بات کیا ہے. اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ باقاعدہ کمیشن بننا چاہیے اور وہ وجوہات دیکھنی چاہیے. قوم کے سامنے لینا چاہیے وجوہات. کون لے کر گیا؟ آخر آئے نا کہ کون، کوئی سیاسی طور پر تو نہیں گئے آپ کو. آخر پیچھے کوئی لوگ ہوں گے جو یہ سارے معاملے کو اس تک انرتھ کرنے کے لیے آپ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، یا کوئی نہ کوئی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن اب تشکیل خود دینا چاہیے پارٹی کو، جو پارٹی جا کے دیکھ سکے کہ اصل لوگ کون ہیں. وہ کون ہے کہ جس نے یہ سارے حالات اور واقعات کیے. ویسے تو میں تو یہ بھی متقاضی رہا ہوں، مطالبہ کرتا رہا ہوں جب عمران خان صاحب کی حکومت جو گرائی تھی اور آپریشن رجیم چینج کے ذریعے معاملات آگے کی طرف گئے تھے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت ضرور. ڈیوائڈ اینڈ رول کا پرنسپل جو ہے بڑا پرانا ہے، آج سے نہیں ہے. اس کا ماضی بڑا خطرناک اور بھیانک. ظالم سیاستدان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور یہاں باپ اور اولاد اس جنگ کے لیے، اس جدوجہد کے لیے، اس کرسی کے لیے کیا کچھ کرتے رہے. اب دو طرح کی کہانیاں آ رہی ہیں. جو باتیں ساری ہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے، آپ جانیں. جو اس بندے نے یہ بات کہی ہے اس سے مطلب تو کچھ اور نکلتا ہے. وہ مطلب میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. جو بھی بات وہ کہتا ہے وہ کچھ چیزوں کو خراب کرنے کے لیے. اس میں فیصل واڈا جو ہے نا آگے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہ اپنے طرف سے لاجیکل بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ کسی کی پالیسی بیان کر رہا ہے. یہ جو حلیمہ بہن کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، چلیں فرض کریں ایسا ہو بھی گیا ہے، میں مان لوں. یعنی وہ کیسے کہ وہ کہنا جو چاہ رہے ہیں نا وہاں پر، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ کنٹرول کر لیا انہوں نے. سلمان کرم راجہ ان کے انگوٹھے کے نیچے ہیں اور شیر افضل مرود بھی بات نہیں کر پا رہے. اب وہ بیٹھی جو بات کرنا چاہ رہی ہیں. بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اس طرح کی باتیں ذرا سامنے آ جا رہی ہیں. آج دیکھیے میں نے ایک بات بڑی واضح طور پر کہی، میری اپنی تحقیق بھی یہ دو بچے جو ہیں شاریز اور دوسرا شار جو ہے نا جی، یہ ان کو بوائز کا کام نہیں ہے. یہ لوکلی آپ قائد خود جو حکومت وقت ہے انہوں نے ایسا کام کروایا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. کیا چلے وہاں اسی کے ماتحت ادارے نے کوئی ایسا کیا ہے. اور یہ میرڈ، اگر میرڈ پہ طور پر لے کے جاؤں کہ ضمانت آئی، بحث ہوئی، ایویڈنس کوئی نہیں تھی، ریمانڈ چیلنج نہیں کیا. ریمانڈ چیلنج کرنا چاہیے تھا کسی وقت بھی. آج بھی ریمانڈ وہ چیلنج ہو سکتا ہے، اس میں بریت یقینی ہے، ورنہ یہ بچے پھنسے رہیں گے.
جو پہلا رخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ چیز ڈیولپ کی جائے کہ یہ یہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. بتانے کا مقصد بڑا واضح طور پر ہے، لیکن دوسری طرف پارٹی میں اس تقسیم کو روکنا ہے. یاد رکھیے گا کوئی اور انسان فٹ نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے، وہی رہیں گے اور وہی اس نظام کو چلا سکیں گے. جس طرح کا وقت ہی آئے ایک عام آدمی جو ٹوٹ جائے گا، لیکن جس طرح یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار عمران خان صاحب کھڑے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم نے بہت سی باتیں دیکھی ہیں یار، اور ہم بڑا واضح طور پر دیکھتے بھی رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہم نے کچے کے ڈاکو دیکھے، ہمیں بتایا گیا جناب سیاسی انجینئرنگ ہے، ہمیں بتایا گیا ججز کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ججز کے عجیب و غریب سے نام رکھے گئے. آج کیا بات ہے، آج بات ہی نہیں ہو رہی اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی. ابھی آپ سیلاب زدگان کے حوالے سے اگر غور کریں، آپ وہ بیچارے گھروں سے باہر جاتے ہیں، انہیں 2 روٹیاں ملتی ہیں، ساتھ پتہ لگتا ہے ان کی ویڈیو بن رہی ہے. پھر یہی نہیں ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر لیول کے بندے باقاعدہ نام لگا کے بتاتے ہیں، پھر بندے بلاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پورا فوٹو شوٹ ہوتا ہے. اور یوں ٹک ٹاک جو ہے نا، وہ آج کل پاکستان میں بہت فائدہ مند کاروبار چلا آ رہا ہے، بہت ہی فائدہ مند چلا آ رہا ہے کاروبار. اور لیکن اب سیلاب متاثرین کی اگر اس طرح تذلیل کریں گے، ان بیچاروں کی خودداری متاثر کریں گے، تو بات وہی ہوگی. بہت سے لوگ گئے، اعظم مزید تارڑ بھی آپ کے سامنے گیا، بہت وہاں جا کر کسی کو چاول ملے، کسی کو چاول میں بوٹیاں تھیں، اور تصاویر وہ وہاں بھی یہی ہوا، تصاویر بنانے کا شوق اور جنون تھا. اور اب اپنا جی دیکھیں، اب سفید پوش لوگوں کو کیا دیا جا رہا ہے، جو میری ٹیم نے مجھے بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں 1 سیب 2 کیلے 6 روٹیاں دے کر ویڈیو شوٹنگ کے نام پر معزز لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. اور یہ رؤوف کلاسرا نے کہا ہے کہ بیوروکریسی کا زوال تو پہلے ہی بہت پہلے ہو چکا ہے. میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 2001 کو کور کر رہا تھا، وہاں بیوروکریسی کا پتہ چلا وہ کتنے پانی میں ہیں. اچانک 2006 میں محسوس کیا کہ بیوروکریٹ کی کچھ بہتر کلاس کی اکثریت جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہو گئی ہے، اور اب زیادہ تر کلرک اور سپرنٹینڈنٹ لیول کے افسر گریڈ 22 پہ بات ہو رہی ہے، دکانداری چمکا رہے ہیں. تو اسی طرح سامنے رکھتے ہوئے جو نظر آ رہا ہے کیا ہونا تھا کیسے ہو چکا ہے. ڈی ایم جی گروپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، چین کے سفر کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے جاتی ہے. یعنی ان لوگوں کا کام نہیں تھا، ان کا کام پاکستان کے اندر ہی ہم دیکھتے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایک دور میں آئے ہوں، لیکن اس طرح باتیں تو بہت اٹھ رہی ہیں. اور شہباز شریف کے اس دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ بیرون ملک کے دوروں اور واپسی پر ملک سے سرمایہ کاری آئے گی، لیکن لگ یہی رہا کہ کچھ نہیں ہوا. سرمایہ کاری کے بارے میں ڈیٹیل یا بتا نہیں سکے، یا ہمیں نہیں پتہ، یوں لے لیں آپ اس بات کو. لیکن پتہ یہی چلا ہے کہ یہ جو بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی ہے. یہاں چین نے 48 ممالک کو ویزا فری کہہ دیا، جس میں وزٹ ویزا پہ آئیں آ کر اور وزٹ کر جائیں. صرف وزٹ کر سکتے ہیں، ویزے کی ضرورت. آئیں گے آن ٹائم آن ارائیول پہ آپ کو ویزا دے دیا جائے گا. ان میں پاکستان کا نام تو کوئی نہیں ہے، اور جو ممالک شامل ہیں وہ خوددار ممالک ہیں، وہ اپنے طریقے کام کریں. اگر پاکستان بھی اپنی خودداری ثابت کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اس لسٹ میں ضرور آ جائے. اکتوبر 2024 میں جب شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ اعلیٰ سطحی کہ $2 ارب سے زائد کے معاہدوں اور مفاہمتوں پر یادداشت پر دستخط ہونے جا رہے ہیں. اور پاکستان حکومت نے توقع بھی کی تھی کہ جو ہندی جو ہے نا وہ 15 یعنی کہ زیادہ لمبی نہیں ہے. اور شہباز شریف نے 2024 سے 2025 سرمایہ کاروں کو دعوت دی، اور کچھ لوگ یہاں آئے بھی، ٹھیک ہے. اب گوادر کے ایئرپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں فائنل کرتے ہیں تاکہ یہ والے لوگ جو ہیں یہ وزٹ کر سکیں، اور شاید اس سے کچھ ملک کی حالات اور واقعات بہتر ہو جائیں. ٹیکسوں کی بھرمار ہے، عوام پریشان ہے، عوام پریشان حال ہے. کوئی جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہا ہے، کوئی ویسے ٹی وی پہ بیٹھے بات کر رہا ہے، لیکن کوئی یاد نہیں ہے. اور لیکن آپ کو اپنی بات کرنی ہے، آپ کو اپنی بات کہتے رہنا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے. جگہ ملے یا نہ ملے، لیکن خوشخبری میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے، یہ والا موجودہ نظام جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت والا، یہ ختم ہونے والا ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.